سورہ یوسف آیت نمبر 30۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين صدق الله العظيم۔ وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه، اور شہر کی عورتیں اس عزیز مصر کی بیوی کے بارے میں کہنے لگیں کہ اس عورت نے اپنے غلام کے اوپر اپنے آپ کو رجھا لیا ہے، قد شغفها حبا، اور اس کی محبت نے اس کو پاگل کر دیا ہے۔ انا لنراها فی ضلال مبین، بے شک ہم تو دیکھتی ہیں کہ وہ ایک واضح قسم کی حماقت میں مبتلا ہے۔ فلما سمعت بمکرهن ارسلت الیہن واعتدت لهن متکئا وآتت کل واحدۃ منہن سکینا، جب اس عورت کو پتہ چلا ان کی چالوں کے بارے میں تو ان کو بلا بھیجا، اور پھر ان کے لیے ایک ایسی مجلسہ راستہ کی کہ جس میں تکیے لگے ہوئے تھے اور ہر ایک کے ہاتھ میں ایک چھری بھی دے دی۔ وقالت اخرج علیہن، اور پھر جب بارگی اس نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ ان کے سامنے آ جاؤ۔ فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن وقلن حاشا للہ ما ھذا بشرا، جب انہوں نے اس کو دیکھا تو پھر اس کی عظمت اور بڑائی ان کے دلوں میں جاگزی ہوئی، اور انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے اور کہنے لگی حاشا للہ، اللہ کی پناہ، ما ھذا بشرا، یہ تو کوئی انسان ہے ہی نہیں، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی بہت ہی باعزت فرشتہ ہے۔ قالت فذلکن الذی لمتننی فیہ، تو وہ عورت کہنے لگی، وہ جو میزبان تھی عزیز مصر کی بیوی، کہ یہ ہے وہ ہستی جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کر رہی تھی۔ وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ، بے شک میں نے ہی اسے اس طرف مائل کرنے کی کوشش کی لیکن یہ بچ گیا۔ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، اگر میرے حکم کے مطابق یہ نہ چلا، میرے حکم کی تعمیل اس نے نہ کی، تو پھر اس کو قید خانے میں ڈالا جائے گا اور وہاں پہ یہ ذلیل ہوگا۔ قال رب السجن احب الی مما یدعوننی، حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ یا رب، قید خانہ مجھے زیادہ محبوب ہے، پسند ہے بنسبت اس چیز کے جس کی طرف یہ مجھے بلا رہے ہیں۔ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، اور یا رب اگر آپ میری مدد نہ کریں گے اس معاملے میں، ان سے بچنے کے معاملے میں اور ان کی چالوں سے دور رہنے کے معاملے میں، تو ہو سکتا ہے کہ میں بھی اس طرف راغب ہو جاؤں اور یوں جذبات میں بہہ جانے والا بن جاؤں۔
فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهم، اللہ نے اس کی دعا کو سن لیا اور ان عورتوں کے چلتر کو اس سے دور کر دیا۔ انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہی ہے جو سب سنتا ہے اور دلوں کی باتوں کو بھی جانتا ہے۔ ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات لیسجننہ حتی حین، اور پھر ان لوگوں نے دیکھ لیا شواہد کی بنیاد پہ یہ تو گناہگار نہیں، لیکن مصلحت اس میں سمجھی کہ کچھ عرصے کے لیے اس کو جیل میں ڈال دیا جائے۔ اب یہاں سے ایک آزمائش کا وہ دور جو چلا تھا اس میں ایک نیا موڑ آ گیا۔ پہلے تو حضرت یوسف علیہ السلام ایک وہ صورت سے جو اس گھر کی مالکن تھی جس میں یہ رہ رہے تھے اپنے آپ کو بچا رہے تھے اس کے غمزوں سے، اس کی چالوں سے اور اس کے جو عورتوں کے چلتر ہوتے ہیں اس سے، اب اس میں پورے شہر کی وہ جو امراء کی خواتین ہیں وہ شامل ہو گئی۔ اب دیکھیں قرآن حکیم جن حقائق کو بیان کر رہا ہے، جب اس کے اوپر غور کریں کہ یہ کس قسم کا معاشرہ تھا، یعنی اس میں بے حیائی کس درجے میں رچ بس چکی سی اس معاشرے میں کہ خواتین اپنی جنسی بے راہ روی کے لیے بالکل آزاد ہیں، ان کو اس چیز کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے کہ ہم کتنے اعلیٰ عہدیداروں کی بیگمات ہیں اور ان کی عزت پہ کوئی بٹا لگے گا، یہ تو وہاں پہ تھا ہی نہیں۔ ایسے محسوس ہوتا ہے اس واقعے کو پڑھ کے کہ یعنی اس میں یہ کوئی چیز تھی ہی نہیں۔ اور جب ہم جدید معاشرہ دیکھتے ہیں یورپ اور امریکہ کا، آپ میں سے بیشتر لوگوں نے دیکھا ہوگا، ان کی بھی یہی حالت ہے، ان میں سے کسی کو بھی اس چیز کی پرواہ نہیں ہے کہ یہ غیر آدمی آیا ہے، میں کھڑا ہوں تو یہ پہلے میری بیوی کے ساتھ ملتا ہے اور اس کے ساتھ وہ کچھ کرتا ہے کہ جسے ہماری زبان میں تو بہت ہی معیوب سمجھا جاتا ہے، بعد میں یہ رسمی طور پہ اس آدمی سے بھی ہاتھ میں لا لیتا ہے۔ اور یہ بڑے دھڑلے سے، یعنی بڑی اپنے معاشرے کو بڑا مہذب، بڑا تہذیب یافتہ، بڑا ایڈوانس قسم کا معاشرہ کہتے ہیں، اور ہمارے ہاں اس طرف جانے کی بڑی سرتوڑ کوشش ہو رہی ہے، اور وہ بھی اس سلسلے میں مدد کر رہے ہیں اپنی این جی اوز کے ذریعے سے۔ اور یہاں پہ خواتین باقاعدہ اس قدر نڈر ہو گئی ہیں کہ وہ مظاہرے کرتی پھرتی ہیں اور ان میں سلوگن ہے کہ بھائی میرا جسم میری مرضی۔ اب اگر اپنے جسم کو اپنی مرضی سے تم کورونا سے نہیں بچا سکتی، زکام سے نہیں بچا سکتی، اپنی مرضی سے تم اپنے اس کینسر کو، بریسٹ کینسر جو بڑا عام ہے پاکستان میں عورتوں میں، اس سے نہیں بچا سکتی، تیرے جسم کون سی تیری مرضی آ گئی؟ وہاں پہ مرضی ختم ہو جاتی ہے، وہاں پہ صرف وہ دعائیں کرتے ہیں کہ یا اللہ اس کی صحت کے لیے، مسجد میں آ کے کہتے ہیں کہ جی بیماروں کے لیے دعا کریں، بیماروں کا پتہ نہیں ہے کہ یہ کس چیز کے ساتھ شامل ہیں، اور یہی حال ہمارا ہر معاملے میں ہے۔ یعنی حکمران بڑے دھڑلے سے، جن کے پاس اختیار ہے، وہ بڑے دھڑلے سے بتوں کی وہ کر رہے ہیں، نقاب کشائی کر رہے ہیں۔ ابھی کل کی بات ہے، اگر مکہ والے کریں تو ہم کہیں یہ مشرکین ہیں، یہ دوزخ میں جائیں گے، پاکستان والے کریں تو یہ بڑے مومن ہیں۔ بھائی اپنے قول و فعل میں تضاد جو ہے اس کو ختم کرو۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین سے شروع کیا اور بت کی اسٹیچو کی، وہ براس کا بنا ہوا، اس بت کی نقاب کشائی کر رہے ہیں۔ یہ نقاب کشائی میں اور پوجا پاٹ میں کیا فرق ہے؟ وہاں پہ رکھا اس لیے ہے، دروازے کے اوپر رکھا اس لیے ہے کہ جو بھی جائے اس کی ڈنڈوت کرتا ہوا جائے۔ قائد اعظم کا اگر احترام ہے تو اس احترام کے اسلامی طریقے موجود ہیں۔ یہ نہیں کہ اسلام نے بتایا نہیں ہے تم کیسے احترام کرو گے، بتایا نہیں، ہم اس طریقے پہ احترام کریں گے جو مشرکین مکہ کرتے تھے، ہمارا انجام بھی وہی ہوگا جو ان کا ہوا تھا، اس لیے کہ سنت اللہ کا قانون ہے، وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اس کے قانون میں تبدیلی نہیں ہوتی۔
بس یہ وہ خواتین ہیں یعنی جو ہم آج کے درس میں دیکھیں گے کہ جو بالکل اپنے وہ کسی کے کنٹرول میں نہیں ہیں، اور ہمارا معاشرہ اس طرف جانے کی کوشش کر رہا ہے، اور مغرب ان کو اس طرف لے جانے میں بہت زیادہ مدد کر رہے ہیں۔ اور اگر کوئی قدغن لگانے کی کوشش کرے تو اس کے بارے میں طرح طرح کے بیانات آتے ہیں، اس کے بارے میں اس کو ہو سکتا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد ایسے آدمی کو دہشت گرد قرار دے دیں جو وہ باتیں کرے جو میں کر رہا ہوں۔ تو اللہ نے فرمایا وقال نسوة فی المدینۃ امرأۃ العزیز تراود فتاها عن نفسہ قد شغفها حبا۔ تراود، یہ لفظ پہلے بھی آیا ہے لیکن اس کو وہاں پہ میں پوری طرح کھول نہیں سکا۔ یہ اصل میں لفظ ارادہ سے ہے۔ جب اس کو مفاعلہ کے باب میں لائے تو ایسے تمام افعال کہ جن میں تین میں سے ایک یعنی حمزہ، واو اور یا، جب یہ موجود ہو تو پھر اس کو عربی میں ایسا کہتے ہیں کہ یہ بیمار لفظ ہے، یعنی پہلے اس کی بیماری کو دور کرنا ہے۔ تو اس کی بیماری کو دور کیا دوا کے ذریعے سے، مفاعلہ بنانے کے لیے وہ دوا تھی واو کو اس کے اندر اضافی لائے، یہ مفاعلہ بن گیا۔ مفاعلہ میں یعنی ارادہ تو یہ ہے کہ اس نے ارادہ کیا، اللہ کے بارے میں بھی آیا کہ اللہ ارادہ کرتا ہے، ارادے سے مراد یعنی جب اللہ کی طرف اس کی نسبت ہو تو وہ فیصلہ کرتا ہے۔ ہم جب ارادہ کرتے ہیں تو کسی کام کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جب مفاعلہ ہو جائے تو اس میں دو مختلف ارادے آپس میں آمنے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ متصادم ہیں۔ بس یہاں مفاعلہ کا صیغہ آیا کہ ایک طرف حضرت یوسف علیہ السلام ہیں، دوسری طرف وہ خواتین ہیں یا وہ خاتون ہیں، وہ عورت ہے، دونوں کے ارادے مختلف ہیں۔ وہ کچھ اور کرنا چاہتی ہے، یہ کچھ اور کرنا چاہتے ہیں، اس کا ارادہ کچھ اور ہے، ان کا ارادہ کچھ اور ہے۔ یہ ہے مفاعلہ کا باب۔ مفاعلہ کے باب کا یہ مفہوم ہے۔ کہا وقال نسوة فی المدینۃ امرأۃ العزیز تراود فتاها عن نفسہ، کہ وہ اس شہر کی جو اور عورتیں تھیں، ظاہر ہے عام عورتوں کے بارے میں تو یہ بات نہیں ہو رہی ہے، یہ تو امراء کی ان عورتوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اس لیے کہ دوسری طرف بھی وہ شخص ہے کہ جس کے بارے میں ایک جگہ تو ہمیں اسرائیلی روایات سے ملتا ہے کہ وہ شاہی باڈی گارڈ کا کمانڈر تھا، اور دوسری جگہ یہ ہے کہ وہ خزانے کا یعنی وزیر خزانہ تھا۔ دونوں صورتوں میں وہ بہت بڑے عہدے کے اوپر تھا، دونوں میں سے کوئی بھی ہو وہ بہت بڑے عہدے پہ تھا۔ تو دوسری عورتیں اگر اس کی بیوی کے بارے میں کوئی بات کرتے ہیں تو وہ بھی اسی لیول کی ہوں گی۔ اب یہ عورتیں کہہ رہی ہیں کہ تراود فتاها عن نفسہ قد شغفها حبا، کہ اس نے اپنے غلام کے اوپر یہ مرمٹی ہے اور اس کی محبت نے اس کو پاگل کر دیا۔ شغف یا شغف یہ کہتے ہیں اس مصروفیت کو جو آپ کو دوسری مصروفیتوں سے کنارہ کش کر دے، یعنی آپ کے بہت سارے کام ہیں لیکن آپ نے ایک کام کو منتخب کیا اس وقت کہ میں اس کو کروں گا، اس کو چھوڑ کے میں دوسرا کام نہیں کرتا، یہ شغف ہے۔ ہم اس کو اردو میں استعمال کرتے ہیں لیکن اتنے یعنی واضح مفہوم میں نہیں استعمال کرتے۔ شغف وہ ہے کہ جس نے دوسری مصروفیتوں سے فارغ کر دیا ہو۔ بس عورت کی، ایک منحوہ عورت کی، کسی کی بیوی کی دوسری مصروفیتیں اپنے خامند کی خدمت، اپنے خامند کے لیے کھانا، اس کے کپڑوں کا انتظام، اس کے کمرے میں صفائی وغیرہ وغیرہ، یہ سارا کچھ ہے، بے شک نوکروں سے کروائے، وہ ان سب چیزوں سے فارغ ہو کے غلام کے اوپر ڈورے ڈالنے شروع کر دیے۔ دادی شغفہا حبا، کہ اس کی محبت نے، محبت، اس کی محبت نے اس کو پاگل کر دیا، یعنی دوسرے تمام کاموں سے روک دیا، ایک ہی کام اس کے دل میں، ایک ہی چیز رہ گئی کہ جو بھی ہے اس کو قابو کرنا ہے۔ انا لنراھا فی ضلال مبین، ہم دیکھتی ہیں کہ یہ ایک واضح حماقت میں مبتلا ہے۔ وہ حماقت کس طرح ہے کہ ایک تو جس پہ ریجھ گئی ہے وہ غلام ہے،
اور پھر دوسری حماقت یہ ہوئی کہ وہ غلام ہو کے بھی اس کے قابو نہیں آ رہا. تو ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ یہ تو ایک حماقت ہے جس میں یہ مبتلا ہے. فلما سمعت بمکرہن ارسلت الیہن، جب اس نے ان کی ان چلتروں کے بارے میں کہ عورتیں اس طرح کی باتیں شہر میں کر رہی ہیں، یعنی یہ بات اب زبان زد عام ہو گئی، جب اس بارے میں سنا تو اس نے پھر انتظام کیا ارسلت الیہن کہ ان کی دعوت کی جائے، ان عورتوں کی جو مجھے ملامت کر رہی ہیں ان کی دعوت کی جائے. ارسلت یعنی ان کو بلاوا بھیجا، ان کو دعوت نامہ بھیجا کہ آ جاؤ. وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً، اور ان کے لیے ایک ایسی مجلس راستہ کی کہ جس میں گاؤ تکیے لگے ہوئے تھے. تکیہ ہم جو لفظ استعمال کرتے ہیں یہ اصل میں عربی کے اس لفظ سے آیا ہے کہ جب آدمی ٹیک لگا کے کسی چیز کے ساتھ بیٹھتا ہے تو اس کو تکیہ کہتے ہیں. متکئن یعنی جہاں وہ ٹیک لگا کے بیٹھیں گے. تکیہ گاؤ تکیے والی مجلس اس نے کی. اور ویسے بھی مصر کی تاریخ سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ وہ پرانے جو مصری تھے وہ اسی طرح زمین پہ گاؤ تکیے لگا کے بیٹھ کے مجلس کرتے تھے، اور ان کے آثار قدیمہ سے بھی یہ بات واضح ہوتی ہے. وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا، اور ان میں سے وہ جو عورتیں آئی تھیں ان کے ہر ایک کے ہاتھ میں ایک چھری پکڑا دی. سکین چھری کو کہتے ہیں. یہ چھری ویسے ہی تو نہیں پکڑا سکتا کوئی، تو ہو سکتا ہے کہ ان کے سامنے اس نے کوئی فروٹ رکھا ہو. ویسے بھی یہ جو علاقہ ہے بحر روم کا، یہ کنارہ جہاں پہ یہ جگہ واقع تھی جو آج کل قاہرہ شہر کا یعنی دریائے نیل کے شمال کی طرف کا علاقہ ہے، یہ بہت زرخیز ہے. اور اپنے یعنی جو پھل ہیں ان کی وجہ سے یہ دنیا میں مشہور ہے، اپنی کاٹن کی وجہ سے اور پھل کی وجہ سے. اور ایسی عجیب و غریب قسم کے یعنی عجیب اس بحر روم کے کنارے پہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جہاں ہمارے ہاں ان چیزوں کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. فی الحال وہ آئی ہی نہیں ہے، آ جائیں گی انشاءاللہ. مثال کے طور پہ آپ دیکھیں تو ہمارے ہاں جو انگور ہے یہ اوپر چڑھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ دور. اور اوپر کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ وہ جو زہریلی قسم کی وہ جو بھیڑیں ہیں انہوں نے ڈیرا لگایا ہوا ہوتا ہے. وہ کالے رنگ کے جو بڑے ڈڈار جس کو ہم کہتے ہیں، اور وہ اس میں سے چوستے رہتے ہیں. اور ہمارے ہاں یہاں پہ خاص طور پہ پیدا ہونے والا انگور بالکل بیکار کے اس میں سے اس نے جو نکال لیا ہوتا ہے بس. یہ جو موزی قسم کا کیڑا ہے یہ کیڑا 4 فٹ سے نیچے نہیں آتا، یہ اپنی خوراک کے لیے 4 فٹ سے اوپر رہتا ہے. اور وہاں پہ جو انگور کے باغات ہیں وہ اس طرح وہ بیلیں زمین پہ لگی ہوئی ہیں، وہ 3-3 فٹ کے اوپر ہے. اور اسی طرح یعنی یہ میں نے آپ کو مثال دی، اسی طرح بہترین قسم کے سیب ہوتے ہیں وہاں پہ، اور دوسرے سارے قسم کے جو پھل ہیں وہ ہوتے ہیں. تو وہ پھلوں کا علاقہ تھا، تو اس نے ان کے سامنے پھل رکھے اور ان کے ہاتھ میں چھریاں دے دیں. اور جب وہ اپنے کام میں مصروف ہوئیں تو حضرت یوسف علیہ السلام کو اس نے حکم دیا وقالت اخرج علیہم کہ اب ان کے سامنے آؤ، نکلو باہر ان کے سامنے آؤ. فلما رأینہ اکبرنہ، یعنی اکبر ہم کہتے ہیں بڑا کو، یہاں پہ یہ متعدی کے طور پہ استعمال ہوا کہ جب انہوں نے اس کو دیکھا، اس کے حسن و جمال کو، اس کے تقدس کو، اس کی رعنائی کو، تو وہ دونوں نے اپنے دل میں اس کی عظمت اور بڑائی کے وہ قائل ہو گئے. سن تو رکھا تھا انہوں نے کہ اس شخص نے اس عزیز مصر کی بیوی کی خواہش پوری کرنے سے انکار کیا. جب آنکھوں سے دیکھا اس کے تقدس کو، اس کی پاکیزگی کو، تو اس کی بڑائی کی دل سے قائل ہو گئی اکبر نہ. لیکن اس کے حسن و جمال کو دیکھ کے وہ اتنی مبہوت ہوئی قطعنا ایدیہم، ان چھریوں سے ان میں سے بعض کے ہاتھ کٹ گئے، انگلیاں کٹ گئی. لیکن ہمیں تفسیروں میں یعنی ایک
تھوڑا سا ایک مختلف خیال بھی ملتا ہے، اور وہ خیال یہ ہے، اور اس کی تائید ہوتی بھی ہے، آگے آئے گی یہ بات، کہ ان عورتوں نے بھی ہر ایک نے یہ ارادہ کیا کہ اس قسم کے خوبصورت جوان کو اگر میں بھی قابو کر سکوں تو بڑی بات ہے۔ تو انہوں نے اس کو، یعنی یک بارگی یہ نہیں ہوا کہ وہ سامنے آیا تو انہوں نے ہاتھ کاٹ دیا، انہوں نے اس کو باتوں سے پھسلانے کی کوشش کی، اور یہ چیز آگے ہمیں ملے گی۔ میرے خیال میں اس آیت کا نمبر 51 ہے، میں دیکھ رہا تھا، اس آیت کا نمبر 50 ہے، یہ آخری جو صفحے پہ اس پارے کی جو آخری آیات ہیں 51 ہے، کہ بادشاہ نے جب ان عورتوں سے پوچھا، بعد میں جب جو تحقیق شروع ہوئی، ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسہ، کہ اس وقت تمہارا کیا حال تھا جب تم نے یوسف کو پھسلانے کی کوشش کی۔ معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے ابتداء کوشش کی اس کو پھسلانے کی، جب وہ نہیں مانا تو ایک دھمکی کے طور پہ، کیونکہ عورتوں کا یہ بھی ایک ہتھیار ہوتا ہے کہ وہ خودکشی کی دھمکی دیتی ہیں، تو اس کی ابتدا کے طور پہ ان میں سے کچھ نے ہاتھ کاٹ دیے کہ ہم یہ کر سکتے ہیں، قطعنا ایدیہم وقلنا حاشا للہ ما ھذا بشرا، انہوں نے کہا حاشا للہ، حاشا للہ کلمہ استعجاب ہے، یعنی اللہ کی پناہ۔ ان کے ہاں اللہ کا وہ تصور نہیں تھا جو تصور انبیاء اور رسولوں نے دیا، وہ معاشرہ اس رسالت اور نبوت کی تعلیمات سے بالکل بیگانہ اور برگشتہ تھا، اور ابھی حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے کار نبوت شروع نہیں کیا تھا۔ لیکن اللہ ایسا لفظ ہے کہ جس کا تصور ہر جگہ پہ، ہر معاشرے میں، ہر شخص کے اندر پایا جاتا ہے، اس لیے کہ اللہ نے اپنی ایک تعارف جو ہے وہ ہر آدمی کے اندر رکھا ہوا ہے۔ یہ لفظ جو ہے حاشا للہ، للہ انہوں نے کہا، یہ اللہ کے لیے لام استعمال ہوا تملیک کا۔ اب اللہ کہاں سے آیا؟ ہمارے جو لغت کے ماہرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ اصل میں لفظ الہ تھا، جو معبود کو کہتے ہیں، اس الہ کے اوپر الف لام تعریف کا معرفہ بنانے کے لیے لگایا گیا۔ الہ تو معبود تو باطل بھی ہو سکتا ہے، حق بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے، تو الف لام تعریف کا لگایا، یعنی اس کو معرفہ بنانے کے لیے کہ یہ خاص معبود کی بات ہو رہی ہے، اور پھر وہ لام اسلام کے اندر اس کا ادغام ہوا عربی قاعدے کے مطابق، تو بنا اللہ۔ لم نجعل له من قبل سمیا، کہا کہ اس قسم کا نام تم نے اس سے پہلے کبھی سنا ہی نہیں، یعنی کسی اور کا یہ نام نہیں ہوتا، نہ پہلے تھا نہ اب ہوتا ہے، یہ جو کہ معرفہ ہے الالہ کا، اس لیے یہ اس کا خاص نام ہو گیا۔ حاشا للہ کلمہ استجاب ہے، حیرت، ما ھذا بشرا، کہا یہ تو انسان ہے ہی نہیں، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی بڑا ہی بزرگ قسم کا فرشتہ ہے، ملک فرشتہ، وہ جو بادشاہ ہوتا ہے وہ ملک ہوتا ہے، وہ لام کے نیچے زیر ہوتی ہے، یہ ملک ہے، ملک فرشتہ، اس کی جمع ملائکہ ہے، ملک جو ہے بادشاہ، اس کی جمع ہوتی ہے ملوک۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو کوئی بہت بزرگ قسم کا، باعزت قسم کا فرشتہ ہے۔ قالت فذلکن الذی لمتننی فیہ، اب اس نے اپنی فتح کا اعلان کیا، اس عزیز مصر کی بیوی، انہوں نے کہا کہ اب تمہاری یہ حالت ہوئی ہے کہ تمہاری انگلیوں سے خون بہہ رہا ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں تمہارے ساتھ کیا ہوا، اور مجھے تم ملامت کرتی پھرتی تھی شہر میں، میرے بارے میں باتیں کرتی تھیں کہ یہ پاگل ہو گئی ہے، غلام اپنے غلام کے اوپر ڈورے ڈال رہی ہے، اور پھر وہ بھی اس کے قابو نہیں آ رہا۔ لمتننی یہ ملامت کر رہی تھی، ملامت کا لفظ یہ ہم نے عربی سے لیا ہے۔ وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَّفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ، پھر وہی راوَدتُّهُ ہے،
کہ میں نے اس کو اس کے ارادے کے خلاف، اس کے اپنے ارادے کے برخلاف میں نے اس کو ورگلانے کی کوشش کی، فاستعصم، یہ بچ گئے۔ عصمت ہم کہتے ہیں نا اپنے آپ کو بچا کے رکھنا، تو فاستعصم، یہ تو بچ گیا، میں نے تو کوشش کی تھی، یہ قابو نہیں آیا۔ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَا يَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، کہ جو میں حکم دیتی ہوں اگر وہ اس کے مطابق نہیں کرے گا تو ہم ضرور اس کو قید کر دیں گے۔ اب یہ عورت جو ہے جس کے پاس کوئی عہدہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ کسی عہدیدار کی بیوی ہے، وہ کہہ رہی ہے وَلَا يَسْجُنُنَّهُ، یعنی قید کریں گے میں، دو تاکیدیں استعمال ہوئی، لام بھی تاکید کا ہے اور نون سکینہ بھی تاکید کا ہے، کہ ضرور بے ضرور اس کو قید کر دیا جائے گا۔ معلوم ہوا کہ وہ اس معاشرے میں بھی عورتوں کی بات کو رد نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اگر وہ کہتی ہے کہ اس کو قید کرو تو اس کو 100 بہانے چاہیے، کسی بہانے سے بھی وہ اس کو قید خانے میں ڈال دے گا، اختیار تو خاوند کا ہے۔ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا کان امراؤکم خیارکم واغنیاؤکم سمحاءکم وامورکم شورا بینکم، کہ جب تمہارے امیر لوگ سخی ہوں، بہترین لوگ ہوں، تمہارے حکمران بہترین ہوں خیارکم، اور تمہارے امیر لوگ سخی ہوں، اور تم آپس کے معاملات آپس کے مشورے سے تیار کرو، یعنی یہ 3 باتیں ہوں تمہارے معاشرے میں، تو پھر ظہر الارض خیر لکم من بطنہا، زمین کا ظہر جو ہے، زمین کا جو سامنا ہے، یہ اس کے پیٹ سے تمہارے لیے بہتر ہے، یعنی تمہارا زندہ رہنا بہتر ہے مرنے سے، کیونکہ مرتا ہے تو اندر چلا جاتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ وَإِذَا كَانَ أُمَرَاؤُكُمْ شِرَارَكُمْ، اور جب تمہارے حکمران شرارتی ہو جائیں، وَأَغْنِيَاؤُكُمْ بُخَلَاءَكُمْ، اور تمہارے امیر کنجوس ہوں، وَأُمُورُكُمْ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ، اور تمہارے معاملات عورتیں طے کرتی ہوں، فَبَطْنُ الْأَرْضِ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ ظَهْرِهَا، پھر تمہارے لیے زندہ رہنے کی نسبت مر جانا زیادہ بہتر ہے۔ اس لیے زندہ رہنا اس کا بہتر ہوتا ہے کہ جو اس دنیا میں اصلاح کا کام کر سکتا ہے، جو امن برپا کر سکتا ہے، جو اس دنیا کی بہتری کے لیے کام کر سکتا ہے، اور مرنا اس کے لیے بہتر ہے کہ جس کے مرنے سے یہ سارے امور ہوں، دنیا میں بہتری آئے۔ بس یہ آپ کی حدیث ہے جو مسلم اور بخاری دونوں میں آپ کو ملتی ہے، یہاں پہ دیکھ لیں، وہ کہہ رہی ہے کہ اس کو قید کر دیں گے ضرور بس ضرور، قید اس نے تو نہیں کرنا، قید خامن نے کرنا ہے، لیکن اس کا اتنا اختیار ہے کہ وہ کہے گی تو وہ بات کو ٹال نہیں سکتا۔ وَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، اور پھر صاغر، صغیر، چھوٹے کو ہم کہتے ہیں، اس کا معنی ہوتا ہے ذلیل، یعنی یہ قید بھی ہوگا اور وہاں پہ یہ ذلیل بھی ہوگا۔ قال رب السجن احب الی مما یدعوننی، حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا فرمائی، یا رب میرے لیے جس طرف یہ مجھے بلا رہی ہیں جس کام کے لیے، اس سے قید خانہ بہتر۔ اب یہ دیکھیں قید خانہ جو ہے اس زمانے کا، وہ یہ نہیں ہے کہ کوئی بات نہیں، اے کلاس میں بی کلاس میں پڑھے ہوئے ہیں، ملازم بھی ہے، ایئر کنڈیشنر بھی ہے، ٹی وی بھی ہے، اخباریں بھی آ رہی ہیں، اور نوکر چاکر بھی ہیں، گھر سے کھانا بھی آ رہا ہے۔ اب سوائے اس کے کہ اس کو سرکاری حفاظت حاصل ہے، سرکاری خرچہ حاصل ہے، اور تو کچھ ہوا نہیں، بس جس کام کے لیے قید کیا تھا وہ تو کچھ بھی نہ ہوا، کہتے ٹھیک ہے پڑے رہیں گے۔ وہاں پہ ایسے نہیں ہوتے تھے۔ وہ الہیثم کتنا بڑا سائنسدان تھا، اس کو ہارون الرشید نے قید کر دیا، کس لیے کہ اس نے نقشہ پیش کیا، سارا منصوبہ ظاہر کیا کہ اس طرح میں اوسوان ڈیم بنانا چاہتا ہوں۔ یہ جس جگہ پہ اوسوان ڈیم ہے جو مصر نے بنایا، روسیوں نے بنا کے دیا، کنکریٹ کا ڈیم، اس کا ابو الہیثم نے
نقشہ پیش کیا تو ہارون الرشید کو تو بات بہت پسند آئی، پانی بھی ذخیرہ ہوگا، نہریں بھی نکلیں گی، سب کچھ، لیکن یہ بات اس کو پسند نہیں آئی کہ بھئی اس پہ 50 سال لگیں گے۔ اس نے کہا نہیں 50 سال تو میری عمر نہیں ہے، باقی اس کو کم کرو۔ اس نے بہت کوشش کی کہ 5-7 سال کام کر کے دکھائے، اس نے کہا نہیں اور کام کرو، اس نے کہا نہیں ہوتا، اس نے کہا اس کو جیل میں ڈال دو۔ اور اس ابو الہیثم کی موت ادھر ہی ہوئی، جیل میں مر گیا۔ اس قسم کے قید خانے تھے، ایسے ایسے لوگوں کو ڈالتے تھے کہ وہ ادھر ہی اندر ہی مر جاتے تھے، کسی کو خبر بھی نہیں ہوتی تھی۔ اس قید خانے کو محل کی زندگی سے آپ نے پریفر کیا اور دعا کی کہ اب میرے پاس یعنی اپنی عاجزی کا اظہار، اپنی کمزوری کا اظہار کر رہے ہیں کہ میں کتنا زمانہ ان کی چالوں سے بچتا رہوں گا، یا رب یہ تو بہتر ہے کہ میں قید خانے میں ہی چلا جاؤں تاکہ اس چیز سے تو میں محفوظ رہوں، اس بغیرتی سے میں محفوظ رہوں۔ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ، اگر تو ان کی چالوں کو مجھ سے دور نہیں کرے گا، اللہ کے اختیار میں ہے، بندے کے اختیار میں تو ہے نہیں ہے، أَصْبُ إِلَيْهِنَّ، ہو سکتا ہے میں راغب ہو جاؤں، یعنی اپنی کمزوری کا اظہار ہے، وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، اور پھر میں جاہل بنوں۔ یہ بات پہلے بھی بہت دفعہ میں بیان کر چکا ہوں کہ جاہل جو ہم استعمال کرتے ہیں اور جو قرآن پاک نے استعمال کیا، ان میں فرق ہے۔ ہم جاہل اس کو کہتے ہیں جو لکھا پڑھا نہیں ہے، جس کے پاس ڈگری نہیں ہے، سرٹیفکیٹ نہیں ہے، نہ خواندہ۔ قرآن پاک اس کو جاہل کہتا ہے کہ وہ بے شک لکھا پڑھا ہو، جتنا مرضی اس کے پاس ڈگریاں ہوں، لیکن وہ جذبات سے مغلوب ہو کے کام کرتا ہو۔ یعنی آدمی کے اندر اصل محرک اندر جذبات بھی ہیں، تو جب جذبے سے مغلوب ہو کے کام کیا تو وہ جاہل ہے۔ یعنی شفقت پدری سے مغلوب ہوا کہ بیٹے کو امریکہ بھیجنا ہے، اب اس کے لیے چوری کر رہا ہے، ڈاکہ ڈال رہا ہے، رشوت لے رہا ہے، حرام خوری کر رہا ہے، یہ جذبے سے مغلوب ہو گیا۔ شفقت پدری ایک جذبہ ہے، اس سے مغلوب ہو گیا۔ بھائی بیوی کو اس کا جو سیٹ ہے آرنامنٹ کا، گولڈ کا، وہ تبدیل کرنا ہے، اس کی بھی اس نے رشوت وغیرہ لینی، دفتر میں بیٹھ کے شروع کر دی، تو یہ اس کی محبت کا جو جذبہ ہے اس سے مغلوب ہو گیا اور قانون کو توڑ بیٹھا۔ یہ جاہل ہے، قرآن پاک اس کو جاہل کہتا ہے۔ جیسے نوح علیہ السلام سے کہا کہ اس قسم کی دعا نہ کرو کہ تمہارے بیٹے کو بچاؤں، جاہل ہو جاؤ گے، یعنی شفقت پدری سے مغلوب ہو کے دعا کی، بس کہا کہ فلا تکونن من الجاہلین، جاہل مت کر۔ یہاں پہ بھی جاہل سے مراد یعنی میں بھی اندر کے جذبے سے مغلوب ہو سکتا ہوں، ہر انسان کے اندر وہ بہیمی خواہشات تو موجود ہیں، تو میں بھی اس طرف راغب ہو جاؤں اور میں بھی اس جذبے سے مغلوب ہو کے کوئی کام کر بیٹھوں۔ فاستجاب له ربه فصرف عنه كيده، رب نے اس کی دعا کو قبول کر لیا۔ اب دعا کے کرنے میں اور دعا کے قبول ہونے میں آپ نے دیکھا کوئی گیپ نہیں ہے، اس لیے کہ یہ دعا اس وقت ہوئی ہے کہ جب اس نے بڑے کڑے امتحانات سے اپنے آپ کو نکال لیا ہے، جو انسانی بس میں ہوتا تھا وہ کر لیا، پھر دعا کی، پھر دعا قبول ہوئی۔ فصرف عنہ کیدہم، صرف یصرف پھیرنے کو کہتے ہیں، تصریف ریاح، ہوائیں پھرتی ہیں، تو اللہ نے ان کی چالوں سے ان کی چلتروں کو پھیر دیا۔ انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہ دعاؤں کے سننے والا بھی ہے اور دلوں کی بات کو بھی جانتا ہے۔ ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات لیسجننہ حتی حین، آیات سے مراد یہاں پہ اس آیت میں جو آیات ہے، ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات، انہوں نے آیات یعنی نشانیاں دیکھ لیں، کس چیز کی؟ وہ شواہد دیکھ لیے لوگوں نے، عزیز مصر نے بھی اور باقی عمراء نے بھی دیکھ لیے کہ یہ بے گناہ ہے، ہماری عورتیں ہی خرابی کر رہی ہیں ساری، یہ بات ان کے اوپر واضح ہو گئی، لیکن وہ مجبور تھے، اپنی ان عورتوں کے احکامات کے تابع تھے، کیونکہ اس نے کہا تھا کہ میں اس کو قید کرواؤں گی،
اس لیے انہوں نے مصلحت اسی میں سمجھی کہ اس کو قید کر لو، اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ کچھ عرصے کے بعد لوگ بھول آ جائیں گے کہ ان عورتوں نے اتنی بے غیرتی کی، اپنے خامدوں سے خیانت کی۔ یہاں پہ ایک لفظ استعمال ہوا لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِينٍ، کہ اس کو انہوں نے مصلحت اس میں سمجھی کہ ہم اس کو ایک وقت مقررہ تک قید کر دیں، حتیٰ حین وقت مقررہ تک۔ بعد میں قرآن پاک نے خبر دی کہ وہ وقت مقررہ جو ہے وہ بضع سنین تھا، چند سال۔ بضع کا لفظ وہ آئے گا آگے تو وہ استعمال ہوتا ہے سنگل ڈیجٹ کے لیے، 9 سے کم کے سارے جو ہیں وہ بضع۔ اللہم صلی وسلم وبارک وانعم علی عبدک ورسولک ونبیک محمد